अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दुख और सुख के साथ में हूँ आपका होस्ट तंजील चौधरी और मेरे साथ साथी होस्ट हैं अबू बकर अब्बास। हम इस टाइम मौजूद हैं घोटकी शुगर मिल में और आप नाज़रीन जानते हैं कि गन्ने का जो सीज़न है, क्रशिंग सीज़न जो है वो जारी है। इसी हवाले से हमने गुफ्तगू के लिए आज टाइम लिया है मोहतरम जनाब मेजर केन राना नियाज़ अहमद साहब से। राना साहब बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं नाज़रीन आपको ये भी बताता चलूँ, राना साहब एक शायर भी हैं और हमें इनके इंटरव्यू से पहले ये भी पता चला, तो हम इनसे ये भी गुजारिश करेंगे कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो एक शेर के साथ करें, तो ताकि हमारे नाजरीन जो है वो इंटरेस्टिंग जो गुफ्तगू है जो राना साहब की पोइट्री के साथ जो स्टार्ट होगी तो वो ज़्यादा मेरे ख्याल दिलचस्प होगी। और हमारा जो उन्वान है वो ये है कि ड्यूरिंग सीज़न हम शुगर मिल के जो जनरल मैनेजर केन है उनसे जो है नशिस्त करते हैं गन्ने की मौजूदा फसल के हवाले से और मिल की इंतज़ामात और इंतज़ामिया के मामलात के हवाले से। राना साहब बताइएगा हमें और हमारे नाजरीन को कि मौजूदा सूरत हाल में गन्ने की कम पैदावार आने की बड़ी वजह क्या है और कम पैदावार आने की वजह से क्या घोटकी शुगर मिल अपना सीज़न जो है वो कितने अरसे में या कितने दुरानिये में जो है वो क्लोज़ करने जा रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पैदावार कम होने के सबसे बड़ा सबब जो है वो मौसमियाती तब्दीली है। जिस वक्त एक तो गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहा और फिर बारिशें बर वक्त नहीं हुई, एक सबब तो ये। दूसरा सबब ये है कि यहाँ चावल की काश्त बहुत ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से जो ज़ेर ज़मीन पानी है उसकी सतह बुलंद हो गई। ज़ेर ज़मीन सतह बुलंद होने से गन्ने की फसल की जो पैदावार है उस पर असर पड़ा। तो बुनियादी, हालांकि काश्त ज़्यादा हुआ पिछले साल की निस्बत, लेकिन पैदावार जो है वो तकरीबन 20 से लेकर 25% तक पिछले साल की निस्बत कम। अच्छा सर, ये बताएं कि ये ड्यूरिंग सीज़न सिस्टम जो है ये कितना अरसा टाइम जो है पिछले साल की निस्बत कम चलेगा इस दफ़ा सीज़न? क्योंकि मार्च में शुगर मिल जो अपना सीज़न क्लोज़ करती थी, इस दफ़ा कब क्लोज़ करने के लिए जा रही हैं? वैसे तो सीज़न जो है ना वो तो होता है गन्ने की दस्तयाबी पे, कि जब तक गन्ना मिलता रहता है, मिल चलती रहती है, कोई इसमें वो नहीं होता, टाइम का नहीं पीरियड नहीं होता। हाँ, टाइम पीरियड नहीं होता। सिर्फ ये है कि इस बार क्योंकि गन्ने की पैदावार कम है, लिहाजा पिछले साल तो हम मार्च में चले गए थे, इस साल फरवरी के आखिरी हफ्ते में मिल जो है वो बंद हो जाएगी। अच्छा राना साहब, नॉन वैरायटी के हवाले से अक्सर ग्रोअर्स की कंप्लेंट्स होती हैं कि हमारा नॉन वैरायटी के हवाले से जो है मिल जो है हमारी कटौती भी कर रही है और हमारा गन्ना भी नहीं ले रही। अगर नॉन वैरायटी बैन है तो ये काश्तकार जो है अपनी नॉन वैरायटी काश्त क्यों करता है? एक तो ये रीज़न बताइएगा। दूसरे नंबर पे घोटकी शुगर मिल इंतज़ामिया की जानब से इस तरह की कटौती का अमल किया जा रहा है? नॉन वैरायटी का देखिए मैं आपको बताता हूँ, कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ मिल को फ़ायदा देती हैं, कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ ग्रोअर को फ़ायदा देती हैं। ये क्योंकि कारोबारी अदारा होता है तो लिहाजा बारे में तो वो वैरायटी आती है जो ग्रोअर के भी फ़ायदे में हो और मिल के फ़ायदे में भी हो। इस तरह की एक वैरायटी पहले होती थी 234, वो ज़मींदार के लिए भी बड़ी फ़ायदेमंद थी और उसकी रिकवरी भी बहुत अच्छी होती थी, तो मिल के लिए भी फ़ायदेमंद थी। तो बहुत ज़्यादा वो चली है, लेकिन हर वैरायटी की एक, जैसे इंसान की उम्र है ऐसे हर वैरायटी की एक उम्र है। एक वक्त आता है जब वो उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं रहती बीमारियों के ख़िलाफ़, कीड़ों के ख़िलाफ़, तो आहिस्ता आहिस्ता वो वैरायटी जो है वो फिर इन्हतात का शिकार होकर ख़त्म हो जाती है। तो वो 234 जो है वो तो ख़त्म हो गई। अब नॉन वैरायटी जो है उसमें झंग 59 है। तो ये वैरायटीज़ जो हैं, ये नॉन वैरायटीज़ जो हैं जी, वो ग्रोअर के फ़ायदे में तो हैं, वज़न होता है उसमें, ग्रोअर इसलिए उसकी तरफ ज़्यादा माइल होता है, काश्त करता है। लेकिन मिल के फ़ायदे में, मिल के नुकसान में है, क्योंकि उनमें चीनी की जो है वो बहुत कम होती है, चीनी बाकी रिकवरी कम है उसकी। रिकवरी कम है उसकी। इसलिए मिलें कोशिश करती हैं कि उसको जो है ना उसकी हौसला अफजाई ना की जाए, हौसला शिकनी की जाए, ताकि वो ज़िम्मेदार जो है वो उस तरफ आ जाए, उस वैरायटी की तरफ आ जाए जो उसके फ़ायदे में भी है और मिल के फ़ायदे में। नॉन वैरायटी की काश्त ना करने के हवाले से को मिल की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया जाता है? जी, हम मुसलसल, मेरा ख़्याल है कि जब से मिल शुरू हुई है मुसलसल ग्रोअर को हम ये अवेयरनेस देते हैं कि भाई ये वैरायटी जो है वो आपके फ़ायदे में नहीं है, ये आप काश्त ना करें, मिलें नहीं लेंगी, फिर आपको परेशानी होगी। लेकिन ज़िम्मेदार यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अब बराए नाम है हमारे पास नॉन वैरायटी में बहुत तब्दीली आई है और मुसलसल ये जारी रहता है। ये तो एक ऐसा अमल है अच्छा, जो उसकी हमें जो है, कटौती वगैरह भी अगर लेने के हवाले से की जा रही है? नहीं, हम कोई कटौती नहीं कर रहे। इस वक्त जो नॉन वैरायटी है ना, झंग 59,
وہ لیٹ میچورنگ ویرائٹی اس وقت اس کی ریکوری جو ہے وہ قابل قبول ہے، لہٰذا وہ کوئی کٹوتی وہ نہیں ہے اس وقت۔ اچھا ران صاحب، گوٹکی شوگر مل اپنے گروورز کو لون کی صورت میں فیسلٹیٹ کرتی ہے، جس میں سیڈ بھی شامل ہے، اور ہمیں جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ سولر پلیٹس کا ایک منصوبہ اس دفعہ جو ہے وہ لایا جا رہا ہے، جس میں گروورز کو آسان جو ہے ایک طریقہ کار کے ساتھ جو ہے وہ سولر پلیٹس بھی دی جائیں گی۔ اس کا کیا کرائیٹیریا ہے، کیا طریقہ کار ہے، وہ کیسے آپ دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ یہاں گٹکی ایریے میں لون کی ریکوری کا بہت بڑا پرابلم، یہاں بڑا رسکی ہے لون دینا، اکثر جو ہے وہ پریشانی آتی ہے اس کو ریکور کرنے میں۔ یہاں ہم کھاد نہیں دیتے، ہم صرف پیسٹی سائڈ دیتے ہیں۔ وہ جو ہماری یہاں کے مطلب جو پیسٹ اٹیک کرتے ہیں اس کے حساب سے جو بنتی ہے، ہمارے ایک باقاعدہ سمجھ لیں کہ ایک ٹیم ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ یہ فلاں پیسٹ جو ہے وہ اس کا اٹیک ہے اور اس کے لیے فلاں دوائی جو ہے وہ مطلب سوٹیبل ہے۔ تو ہم وہ بلک میں لیتے ہیں اپنے فارموں کے لیے بھی۔ تو جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جن کے بہت اچھی مطلب ہے وہ ہے ریپیوٹ ہے، ان سے لیتے ہیں، اور وہی پھر ہم گرور کو دیتے ہیں۔ وہ جو ڈسکاؤنٹ ہمیں ملتا ہے وہاں سے پیسٹی سائڈ کمپنی کی طرف سے، وہ ہم ٹرانسفر کرتے ہیں، گرور کو بھی ہم ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اچھا ران صاحب، آپ کا کتنا دورانیہ ہے جابس کا؟ کتنے عرصے سے آپ اس شوگر انڈسٹری کے ایز اے کین مینیجر شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں؟ ویسے تو میری بہت سروس ہے، میں 67 میں نے جوائن کی تھی، کالج سے نکلتے ہی فوراً۔ کتنے سال بنتے ہیں تقریباً؟ یہ 58 ایئرس پہ محیط ہے میری سروس جو ہے، لیکن میں نے بالکل چھوٹے لیول سے آغاز کیا تھا، تو اب الحمدللہ یہاں مجھے 20 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، اپنی سروس کے دوران بتائیے گا کہ سب سے اچھا سیزن آپ کس سن میں آپ نے دیکھا، جس میں مل کو جو ہے بہت ریلیف ملا اور مل نے بہت اچھا وہ سمجھا کہ یہ سیزن ہمارا اچھا ہے، اور سب سے برا سیزن آپ نے کب دیکھا کہ جب گروور بھی پریشان رہا اور مل بھی پریشان رہی؟ اس طرح کا کوئی واقعہ شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ دیکھیے یہ وہ اتنے طویل سیزن گزرے ہیں کہ اب ان کو یاد کرنا مشکل ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس سیزن میں گنا کم ہوتا ہے وہ سیزن زمیندار کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور مل کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات لگے گی آپ کو، لیکن جب گنا کم ہوتا ہے تو پھر کمپٹیشن میں ملیں آتی ہیں، گرور کو ریٹ ملتا ہے، چینی کی پیداوار کم ہونے کی وجہ سے چینی کا ریٹ اچھا ہوتا ہے، اس سے مل کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب گنا زیادہ ہوتا ہے اس وقت زمیندار کو بھی پریشانی ہوتی ہے، مل کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ زمیندار کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کو گنا اپنا سپلائی کرنا مکمل وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو کیپیسٹی کے حساب سے نا، ملوں کی جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ اگر گنا ہو جائے تو ظاہر ہے سیزن بھی لمبا چلا جاتا ہے اور گرور کو جو ہے وہ سپلائی کرنے پرمٹس کے لیے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، ایسی پھر پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے، اگر تو ایکسپورٹ کی اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو پھر مارکیٹ میں چینی کا ریٹ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پھر مل بھی جو ہے وہ لاس میں جاتی ہے۔ اچھا ران صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے آف کیمرہ پہلے ہمیں بتایا کہ یہ بڑا کرائم ایریا تھا جرائم کے حوالے سے، اور شوگر مل لگنے کے بعد لوگ کس طرح فیسلٹیٹ ہوئے، یہاں پہ کیسے ڈیولپمنٹ آئی، اور کس طرح ترین صاحب جو ہمارے ایم ڈی ہیں آپ کی کمپنی کے، انہوں نے کس طرح لوگوں کو ریلیف دیا؟ تھوڑا اس حوالے سے بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیے، شروع سے ہمارے گروپ کا یہ خیال رہا ہے، بلکہ یہ موٹو رہا ہے کہ زمیندار گنا کاشت کرے گا تو مل چلے گی، کیونکہ گنے پہ چلنی ہے۔ جی، اور زمیندار گنا کاشت اس وقت کرے گا جب زمیندار کو کچھ بچے گا۔ بالکل صحیح۔ لوور سندھ کی ملوں کی طرح ہم نے یہ نہیں کیا کہ جی کٹوتی لگا دیں، ریٹ کم دیں اور اس کو جناب کنڈے ڈاؤن کر دیں۔ ہمارا الحمدللہ یہاں ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جب 182 روپے ریٹ تھا گنے کا، اور تقریباً پاکستان کی ساری ہی ملوں نے سوائے ہمارے گروپ کے 140 روپے میں 130 روپے میں گنا خرید کیا اور پیمنٹیں بھی نہیں کی۔ صحیح۔ اس وقت بھی واحد یہ ادارہ تھا، یہ گروپ تھا جس نے 182 روپے سندھ میں 182 روپے ریٹ دیا اور کوئی کٹوتی نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں ملوں نے زیادتیاں کیں، زمیندار کے ساتھ کٹوتیاں کیں، ریٹ نہیں دیا، پیمنٹ نہیں کی، وہاں گنا کم ہو گیا۔ بعض ملوں میں تو گنا ختم بھی ہو گیا۔ لوور سندھ کی بہت ساری ملیں چلتی بھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں الحمدللہ کبھی گنا کم ہونے کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کیونکہ ہمیشہ ہم نے جو ہے گرور کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ اور یہاں تک ہوا کہ ہمارے گروپ نے 55 اسکول کچے میں، جہاں پولیس بھی دن میں جاتے ہوئے گھبراتی ہے، وہاں ہم نے 55 اسکول چلائے۔
ہماری 2 ڈسپینسریاں بھی، ایک یہاں ہمارے پاس جو ہے مل کے اندر موجود ہے جس میں MBBS ڈاکٹر MBBS لیڈی ڈاکٹر موجود ہے، دوائیاں فری ہیں عوام کے لیے، اور ایک ڈسپینسری ہماری جو ہے وہ کچے میں ہے، وہاں بھی MBBS ڈاکٹر موجود ہے۔ اچھا ران صاحب، لاسٹ میں آپ نے ایک تو اختتام اپنا شعر کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اپنے آغاز جو اپنے شعر کے ساتھ نہیں کیا، ایک تو یہ مہربانی کیجیے گا، دوسرے نمبر پہ گنے کے گروورز کے نام کو پیغام دینا چاہیں آپ، گھوٹکی شوگر مل کے جو گنے کے گروورز ہیں۔ گنے کے کاشتکاروں سے تو یہی درخواست کروں گا کہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم ایک کشتی کے سوار ہیں، مل اور ذمہ دار۔ ذمہ دار کی اچھی فصل ہوگی، صحت مند گنا ہوگا، اس میں ریکوری اچھی ہوگی، اس میں مل کا فائدہ ہے۔ ذمہ دار کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو پیداوار اچھی ہوگی۔ ہم نے یہاں 234 ورائٹی کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی، تو ایک دم سے اس میں جو ہے نا وہ آیا کہ ایک دم وہ ڈیمیج ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ہم نے 6000 ایکڑ کا سیڈ علی پور سے لا کے 77400 کا سیڈ جو ہے یہاں ذمہ داروں کو دیا لون پہ، اور انتہائی سستے ریٹ پہ۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جب وہ 234 کی تباہی ہوئی تو یہاں کا گروہ جو ہے وہ محفوظ رہا، اس لیے کہ وہ آلریڈی ہم وہ سیڈ جو ہے وہ ریپلیس کر چکے تھے۔ تو ذمہ دار سے گزارش یہی ہے کہ ایک تو صاف ستھرا گنا مل کو سپلائی کریں، دوسرا یہ ہے کہ نان ورائٹی گنا، وہ ورائٹیز، وہ اقسام گنے کی جو مل کے فائدے میں نہیں ہیں، ریکوری کم ہے، نان ورائٹی ہیں، وہ کاشت نہ کریں، اس لیے کہ وہ ملوں کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسا گنا مثلاً 400 روپیہ ریٹ ہو اور گنے میں چینی نہ ہو تو ظاہر ہے مل کاروباری ادارہ ہوتا ہے، نقصان پہ تو نہیں چل سکتا۔ تو ورائٹی وہی فائدہ مند ہوتی ہے جو ذمہ دار کو پیداوار دے اور مل کو اس میں سے ریکوری ملے۔ تو اس لیے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ وہ نان ورائٹی جو ہے وہ کاشت نہ کریں، پھر پریشانی آتی ہے سپلائی کرنے میں، ملیں لینے سے انکار کر دیتی ہیں، وہ گلے میں پڑ جاتا ہے، ذمہ دار کو بھگتانا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے جو فرمائش ہے وہ درمیان میں رہ گئی ہے، اس کو اگر کمپلیٹ کر دیں تو زیادہ مناسب ہے۔ ویسے تو دیکھیے یہ انٹرویو تو پروفیشنل اس حساب سے تھا، لیکن اب وہ کسی نے لیکن مزاح بھی تو ساتھ ہونا چاہیے نا جی۔ کسی نے جو ہے نا وہ منکشف کر دیا مجھے آپ پہ بحیثیت شاعر کے، تو میں وہ 2 شعر پہ عرض کر دیتا ہوں کہ کل پردیس میں یاد آئے گی دھیان میں رکھ، کل پردیس میں یاد آئے گی دھیان میں رکھ، اپنے شہر کی مٹی بھی سامان میں رکھ، پورے جسم کو لے کر گھوم زمانے میں، بس ایک دل کی دھڑکن پاکستان میں رکھ۔ واہ جی، کمال کر دیا رانا صاحب نے، شعر کے ساتھ جو ہے اپنی گفتگو کا جو ہے اختتام کیا ہے، اور ان کا یہ کاشتکاروں کے نام یہ پیغام ہے کہ گنے کو جو ہے صاف ستھرے انداز میں جو ہے مل کو فراہم کیا جائے، اور نان ورائٹی ہے اس کو بالکل کاشت نہ کیا جائے، ورائٹی جو تصدیق شدہ ورائٹی ہے مل کی اس کو کاشت کیا جائے تاکہ بہتر اور بہترین پیداوار جو ہے حاصل کی جا سکے۔ اسی کے ساتھ مجھے اور ساتھی ہوسٹ ابوبکر عباس کو اجازت دیجیے گا، نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔